میرا نام ہے سجاد احمد جونیجو اور میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی کتاب کا نام ہے طاقت کے 48 قوانین، دا 48 لاز آف پاور، اور اس کا قانون نمبر ہے 10۔ اداسی اور بدقسمتی متعدی ہوتی ہیں، لہذا اداس اور بدقسمت لوگوں سے دور رہیں۔ آپ کسی دوسرے کی بدقسمتی اور مصائب کی وجہ سے بھی ہلاک یا برباد ہو سکتے ہیں۔ جذباتی کیفیات متعدی امراض کی طرح ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ آپ کسی ڈوبتے کی جان بچا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ خود بھی پانی میں ڈوب سکتے ہیں۔ بدقسمت لوگ بعض اوقات مصائب کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اسی طرح وہ آپ کے لیے بھی مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے خوش اور اچھی قسمت والے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑ لیں۔ ہمارے ارد گرد کے وہ تمام لوگ جو انسانی قابو سے باہر حالات کی وجہ سے بدقسمتی اور مصائب کا شکار ہوں، وہ اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیدائشی بدقسمت نہیں ہوتے، بلکہ اپنے تباہ کن اعمال کی وجہ سے مصیبت کو دعوت دیتے رہتے ہیں، جس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر ہم ان کی مدد کر کے انہیں اپنا طرز عمل تبدیل کرنے کے لیے مشورہ دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کے بجائے مشورہ دینے والوں کا طرز عمل ہی تبدیل ہو کر ان دوسرے مصیبت میں گھرے لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے کہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے جذبات، عادات اور مزاج سے متاثر ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ ایسے متعدی مریضوں سے دور رہا جائے۔ اس میں خطرہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو مظلوم اور متاثرہ بنا کر پیش کرتے ہیں، جس سے اس ساری مصیبت کے پیچھے خود ان کا اپنا قصور دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت آپ اس مسئلے کو سمجھ پاتے ہیں، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اتنے پوشیدہ اور عیار جراثیم سے بھلا کوئی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی شناخت دنیا پر اور لوگوں پر ان کے اثرات سے کرنی چاہیے، نہ کہ ان وجوہات کی بنا پر جو وہ خود بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے متعدی مریضوں کی شناخت خود کے لیے پیدا کردہ مصائب، ان کے پریشان کن ماضی، ان کے ٹوٹے ہوئے رشتوں، ان کی غیر مستحکم پیشہ ورانہ زندگی سے اور ان کے اس طاقتور کردار سے کی جا سکتی ہے جس کی مدد سے وہ آپ کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ آپ اپنی عقل و دانش کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ کسی بھی متعدی مریض کی علامات سے چوکا نہ رہیں۔ ان کی آنکھوں میں بے چینی اور عدم اطمینان کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، اور سب سے اہم یہ کہ ترس مت کھائیں، ان کی مدد کرنے میں مت لگ جائیں۔ کسی متعدی مریض سے دور ہو جائیں یا پھر نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ اسی طرح کی متعدی خصوصیات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور شاید زیادہ جلدی سمجھ آتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی فطری خوش مزاجی، نیک فطرت اور ذہانت کی وجہ سے خوشیاں پاتے ہیں۔ وہ مسرت و شادمانی کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ آپ بھی اس خوشحالی میں حصہ دار بن سکیں جو وہ اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ یہی چیز کامیابی اور خوشی کے لیے بھی صادق آتی ہے۔ تمام مثبت چیزیں بھی دوسروں سے مل سکتی ہیں۔ ٹیلی رینڈ میں کئی عجیب و غریب اور خوفزدہ کرنے والی خصوصیات تھیں، لیکن بہت سے لوگ اس بات پر متفق تھے کہ وہ سخاوت، شاہی روب و تمکنت اور ذہانت میں سب سے آگے تھا۔ در حقیقت وہ ملک کے قدیم ترین شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور فرانس کے جمہوری عوامی مزاج پر پختہ یقین کے باوجود اس کے شاہی طور طریقے موجود تھے۔ اس کا ہم اثر نیپولین کئی لحاظ سے بالکل اس کے برعکس تھا۔ کارسیکا سے تعلق رکھنے والا ایک کسان، کم گو، کنجوس اور حتیٰ کہ پرتشدد مزاج شخص اور کوئی دوسرا ایسا نہ تھا کہ نیپولین جسے ٹیلی رینڈ سے زیادہ پسند کرتا ہو اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھتا تھا تاکہ اس کے اطوار سیکھ سکے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اپنے اقتدار کی طوالت کے ساتھ ساتھ نیپولین بدلتا گیا، اور اس تبدیلی کی اصل وجہ ٹیلی رینڈ کے ساتھ اس کی قربت تھی۔ مثبت خصوصیات اور احساسات کے اس انجذاب کے عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ مثال کے طور پر آپ کنجوس ہیں تو کسی سخی آدمی کے ساتھ قربت کو بڑھائیں۔ اس کے اثر سے آپ کی شخصیت کے تنگ اور بند دریچے بھی شاید کشادہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ تنہائی پسند ہیں تو ملنسار اور خوش مزاج آدمی کے قریب ہو جائیں۔ کبھی ایسے لوگوں کے قریب مت ہوں جو اپنی خامیاں آپ کو دے دیں،
ایسے لوگ ہر اس خامی کو مزید بڑھا سکتے ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ صرف مثبت رویوں کے ساتھ تعلق بنائیں، اس بات کو اپنی زندگی کا ایک ضابطہ بنا لیں اور آپ دنیا کے کسی بھی دوسرے ذریعے سے حاصل ہونے والی کامیابی اور خوشی سے زیادہ فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ ایک چھوٹی سی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بیج کسی کوے کی چونچ سے گرا اور ایک بہت اونچی دیوار کے ایک درز میں آ گرا، لیکن کھلے آسمان تلے بے مقصد زندگی سے وہ خوش نہ تھا۔ اس نے دیوار کی بہت تعریف و توصیف کی اور اپنی مشکلات کا رونا روک کر اس سے مدد طلب کی۔ بیج نے کہا کہ کاش وہ زمین پر پڑے سبزے میں گر جاتا یا اپنے والد کے درخت کے سائے میں پڑا رہتا، لیکن تمہاری وجہ سے اب اپنے مقام پر واپس نہیں جا سکتا۔ میں جب کوے کی چونچ سے گرا تھا تو میں نے دعا مانگی تھی کہ اگر میں بچ گیا تو ساری زندگی ایک چھوٹے سے سوراخ میں گزار دوں گا۔ اتنی منت و سماجت سن کر دیوار نرم پڑ گئی اور ننھے بیج کو اپنی دراڑ میں پناہ دینے پر تیار ہو گئی۔ پناہ حاصل کرنے کے بعد بیج پھوٹ پڑا۔ اس نے دیوار کے درزوں میں اپنی جڑیں پھیلانا شروع کر دیں۔ اس سے دیوار کے پتھر سرکنا شروع ہو گئے۔ جب پتھر سرک گئے تو بیج کی شاخیں دیوار سے باہر نکلنا شروع ہو گئیں۔ اس سارے عمل سے بیج سے نکلنے والی جڑیں وقت کے ساتھ ساتھ مزید طاقتور ہوتی چلی گئیں اور آہستہ آہستہ ان جڑوں نے دیوار کی دراڑوں کو مزید کھلا کرنا شروع کر دیا، جس سے دیوار منہدم ہونے کی نہج پر پہنچ گئی۔ دیوار نے اب بہت منت سماجت کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور بالآخر بیج کو پناہ دینے والی دیوار کو اب منہدم ہونا پڑ گیا۔ دوسری کہانی۔ بہت سی روزمرہ کی باتیں اور عادتیں وبائی امراض کے زمرے میں شمار کی جا سکتی ہیں، جیسے غنودگی یا جمائی لینا۔ قریب بیٹھا ہوا آدمی فوری طور پر اس متعدی مرض میں مبتلا ہو کر غنودگی یا جمائی لینے کا شکار ہو سکتا ہے۔ بڑے تناظر میں دیکھیں تو جب دشمن احتجاج اور جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہو تو آپ اس بیماری میں مبتلا ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دینے سے پرہیز کریں، بلکہ سرد مہری اور بے پرواہی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا دشمن آپ سے بے پرواہ ہو کر غیر محتاط ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کی سرد مہری اور بے اتنائی کے جراثیم آپ کے دشمن کے جذبہ حریت کے ساتھ چپک کر اسے ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے تو وہ غیر محتاط اور بوریت کا شکار ہو سکتا ہے۔ جب وہ بوریت کا شکار ہو تب آپ اس پر جھپٹ پڑ سکتے ہیں۔ حاصل مقصد: ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہوں کہ ایک وائرس بغیر نظر آئے، بغیر کسی تنبیہ کے خاموشی سے آپ کے جسم میں پھیل سکتا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ اس سے آگاہ ہوں یہ آپ کے اندر گہرائی تک اتر چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، خوش قسمت لوگوں کو پہچان لیں تاکہ آپ ان کی صحبت اختیار کر سکیں، اور بدقسمت لوگوں کو بھی اچھی طرح جان لیں تاکہ آپ ان سے دور رہ سکیں۔ بدقسمتی عام طور پر حماقت کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اس کے شکار لوگوں سے ایسی لا علاج بیماری کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکتا۔ اپنے آپ پر بدقسمتی کے دروازے کھولنے مت دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس ایک کے ساتھ کئی دوسری مصیبتیں بھی آپ پر بن بلائے آ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، کسی دوسرے کی مصیبت کا شکار اپنے آپ کو مت ہونے دیں۔ یہ تھا سجاد احمد جنیجو، اور آج کی کتاب کا نام تھا طاقت کے 48 قوانین، The 48 Laws of Power، جس کا قانون نمبر تھا 10۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔